اوپر والا چلو ہیلو صحیح ہے، بس پریس کانفرنس ہونے لگی ہے 5 منٹ. بھائی دیکھو نا، یہ 20 آئے ہوئے، یہ بھی انسان ہے نا اس گرمی میں. اب انہی کے سامنے بات کروں گا نا، لہٰذا آپ سے تو نہیں بات ہو جائے. بڑا تنگ کر رہا ہے. علی کچھ اچھی جگہ ہے، سب اپنی بیٹ کا ایک افطاری تو رکھو اچھے سے ہوٹل میں، میریٹ شیریٹ میں، یہ نا فدو سی ہوٹل میں رکھ دو. میں تو بند کرنے لگا. جگہ ہم نے ویسے ٹھیک بنا لی تھی. 15 دہاڑے دے آئے 15 مل سکتی ہے اجازت. مشرف ملے تو میں 1 سال لے لی سی اجازت ایمبیسی روڈ. آپ کی زندگی بھی بڑی مشکل لائف ہے، خبر کیا تو ایویں ہی بس. انہوں کیا نہیں کو سبق سکھنا چاہیے. 11 بجے اٹھتا ہے. کی نا منڈا جڑا ہے آج ظریف ہم نیوز غلط خبر چلا رہا ہے. میری ادھر گل نہیں ہوئی مالک نال، میری نہیں گل ہوئی، میں تو ستا پیا. ذرا ذرا آگے کر لو نا، بےچارے گرنے والا گر جائے گا روزے میں اور نہیں نصیب. نہیں 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 5-6 لوگوں کو پتا تھا. یہ نہیں 7 ایک لوگوں کو 8 ہرف پہ تھے 8 آدمی. تسی دے چندے سے جان جان چھوٹے بچے 15 دن تک. تو پھر سپریم کورٹ ہے، پھر دوبارہ نو کانفیڈنس ہوئے گی. وہ تو آخری جو ایجنڈا تھا نا، وہ 3 ایٹ میں طے ہوئی تھی. نمبر 1 کہ عدم اعتماد، نمبر 1 استعفیٰ دے دیں، نمبر 2 عدم اعتماد، نمبر 3 کے الیکشن. عمران خان نے الیکشن کو ایگری کیا، لیکن ادھر سے آصف زرداری ایگری نہیں تھا. وہ دوسرے سارے ایگری تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ سال 6 مہینے دے دیں. عمران خان تیز آدمی سے اس کے 90 دن جی مکا دے کام. اچھا جی، میں نے تو ان کو کہا تھا انٹیریئر کو اتنی فورسز نہ بلاؤ، باہر سے نہ بلاؤ.
مانے نہیں بیچارے 9-10 ہزار بندے. خان صاحب ہو گیا؟ ایک منٹ ابھی. ہاں خان سوال اچھا کرتا ہے. مجھے اپنے کبوتروں کی فکر تھی کل کے کیا بنے گا ان کا. پنجاب کی کیا تاریخ پڑ گئی شبیر صاحب؟ ٹھیک ہے سر جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سے مجھے یہی امید تھی کہ یہ چیری بلاسم والوں کی اشکنیں جو ہیں وہ نیکریں بنے گی. میں تو 1 مہینے سے آپ کو کہہ رہا تھا. اور یہ جو انہوں نے 18 اور 20 کروڑ روپیہ لیا ہے یہ دیں کو پناہ گاؤں میں, کو خیراتوں میں, کوئی یتیم خانوں میں, کیونکہ خود تو یہ اس قابل نہیں رہ گئے کہ یہ اپنے حلقوں میں جا سکیں. 22 کروڑ لوگوں میں سے اگر 22 لوگ 20 کروڑ روپے میں بک جائیں تو اس ملک کی جمہوریت کا چہرہ ہی مسخ ہو جاتا ہے. سو یہ 3 تجویزیں تھیں. اس میں بڑوں کی بھی رائے شامل تھی. پرائم منسٹر نے خود کہہ دیا کہ نمبر 1 عدم اعتماد ہو جائے, نمبر 2 پرائم منسٹر ریزگنیشن دے دیں, نمبر 3 کہ ملک میں نئے الیکشن ہو جائیں. نئے الیکشن کے لیے میں 2 مہینے سے رو رہا ہوں. میں تو ایمرجنسی کی بات کرتا تھا, پرائم منسٹر نے مسترد کر دی کہ سپریم کورٹ اس کو ختم کر دے گی. پھر گورنر راج بھی پرائم منسٹر کا خیال تھا کہ ختم ہو جائے گا. پھر یہ پولیٹیکل پارٹی جو کہ پی ٹی آئی کے 6-7 اہم اراکین پہ مشتمل ہے, اور ایک میں بھی ہوں, میں پی ٹی آئی میں سے تو نہیں, عوامی مسلم لیگ میں سے ایک میں بھی اس میں شامل ہوں. پھر اس میں سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ انتخاب کا راستہ اختیار کیا جائے. اور یہ بات میں بڑے وثوق سے کہہ رہا تھا کہ اپوزیشن نے عمران خان کو مقبول بنا دیا. وہ لوگ جو ہم سے سلام دعا نہیں لینا چاہتے تھے, ہم چہرے پڑھتے ہیں, جب ہم حلقوں میں جاتے تھے تو چہروں پہ کوئی کشش نہیں ہوتی تھی لوگوں کے, بس ویسے ہی خانہ پوری کے لیے سلام کر رہے تھے. لیکن اب لوگ وکٹری کا نشان بناتے ہیں, حلقے میں جاتے ہیں, محبت کا اظہار کرتے ہیں. حتیٰ کہ کل ہماری یونیورسٹی بنی, وقار النساء میڈیکل یونیورسٹی ہم نے پہلے بنائی ہوئی تھی. جس طرح بچیوں نے رسپانس دیا وہ دیکھنے کے قابل تھا. سو دفتر میں نے چھوڑ دیا ہے. 11 نمبر ہاسٹل میں میں شفٹ ہو رہا ہوں, پرانے ہاسٹل میں. 40 سال سے وہ کمرہ میرے پاس ہی ہے. بیچ میں میرے بھتیجے شیخ راشد شفیق کے پاس گیا. کوشش کروں گا 15 کے دن کے لیے اور گھر ہو جائے, ورنہ وہاں سے آپ پہ پریس سے خطاب ہوگا. خاص طور پر ہندوستان میں صف ماتم بچھ گئی ہے. میرے پاس سسٹم ہے اندر دیکھنے کا. 72 چینل انڈیا کے اس فیصلے کے بعد صف ماتم کر رہے ہیں. ان کا خیال تھا کہ ان کے بڈی آ جائیں گے, ان کے بزنس پارٹنر آ جائیں گے, ان کے کاروباری شیئر ہولڈر آ جائیں گے. سب سے زیادہ مایوسی کی لہر ہندوستان میں آئی ہے, اور سب سے زیادہ خوشی پاکستان میں محسوس کی جا رہی ہے. مجھے تھوڑی دیر کے لیے ابھی پرائم منسٹر نے بلایا تھا لیکن میں بات نہیں کر سکا. میری خواہش ہے کہ صوبوں میں بھی پنجاب اور کے پی کے بھی اسمبلیاں توڑ دی جائیں. یہ میری خواہش ہے.
ابھی پرائم منسٹر نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں دیا. وہاں ایک لائن لگی ہوئی تھی میٹنگ کی اور مختصر لائنیں تھی, مختصر ٹائم تھا, اور میں یہ فائنل بات نہیں کر سکا, گزارش نہیں کر سکا. جہاں مرکز میں تقریباً حج ہو جائے گا نا جی 90 دن میں, کہ نہیں ہو ہی جائے گا, اور یہی میری خواہش تھی کہ حج کے بعد الیکشن ہو جائیں. اور روز لوگ تانا دیتے تھے عمران خان کو سلیکٹڈ ہے سلیکٹڈ ہے. کہاں ہے جی, اب آ جائیں نا, اب کیوں فراری ہو رہے ہیں. نواز شریف لیگ کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی الیکشن, ارلی الیکشن. فضل الرحمان صاحب کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی ارلی الیکشن. اور جب بڑوں نے بیچ میں پڑھ کے بات کی تو سوائے آصف زرداری کے کسی کو اعتراض نہیں تھا. ٹائمنگ پہ اعتراض ضرور تھا. سو ٹائمنگ 90 دن طے ہو گئی ہے. 15 دن عمران خان وزیر اعظم رہیں گے, اور قانون کے مطابق 15 دن تک ہم اپنی یہ گھر رکھ سکتے ہیں, دفتر چھوڑ دیا ہے, اور ایک گاڑی رکھ سکتے ہیں. 15 دن تک عمران خان وزیر اعظم ہوں گے, اور ان کو کافی سارے کام کرنے ہیں. سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سر آنکھوں پہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں اپوزیشن اپنی سیاسی موت مر گئی ہے, ان میں عوام کے جانے کی سکت نہیں ہے. اور جن لوگوں نے 20-20 کروڑ روپیہ کھایا ہے, ان کے چہرے سیاسی طور پر کالے ہو جائیں گے, کالک پھر جائے گی. حلقوں میں جانے کی پوزیشن نہیں ہے. اور چیری بلاسم جو بڑے چیمپئن بنتے تھے, یوں 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 یوں, اب آئیں میدان میں, آئیں ذرا دیکھتے ہیں کتنے 20 کا 100 ہے. انشاءاللہ تعالی عمران خان 2/3 اکثریت کی ووٹوں سے کامیاب ہو کے ان سارے بلیک میلروں سے, منی لانڈروں سے, اور سارے فرد جرم سے بھاگنے والے, فروری میں فرد جرم لگ رہی ہے اور اپریل کو وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. سو ایسے تمام چوروں سے بڑا چور نیچے, چھوٹا چور نیچے, اور بڑا چور اوپر. اس ملک کو کیا غلاموں کی رعایا سمجھ لیا ہے کہ فیملی نظاموں کو دوبارہ بحال لایا جائے. انشاءاللہ آخری تیشہ مارے گا عمران خان, اور 2/3 سے زیادہ اکثریت سے کامیاب ہو کے آئے گا. کوشچن سر, آپ کا سیشن ختم ہوا, اس کے بعد اسمبلی کا ایک اور سیشن وہاں پہ شروع ہو گیا. ایاز صادق نے اس کو چیئر کیا. وہ کہتے ہیں کہ جیلوں میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب سپرنٹینڈنٹ دورہ کر جاتا ہے نا, پاگل بھی اپنی میٹنگ کرتے ہیں. جو پرانے قیدی ہیں نا, تو جس وقت جیل سپرنٹینڈنٹ کا ملاحظہ گزر جاتا ہے نا, تو وہ دیکھتے ہیں سپرنٹینڈنٹ چلا گیا, قیدی بھی اپنے آپ کو چوکی پہ بٹھاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سر جناب یہ ختم ہوگی, اب سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. اس طرح ملک چلتے ہیں. یہ ایاز صادق صاحب ہفتے میں 2 دفعہ لندن جا رہے تھے, 2 دفعہ نواز شریف سے اپروول لے کے آ رہے تھے مہینے میں. اور مجھے اندازہ ہے کہ مریم بی بی پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ کس برے طریقے سے. میں آپ کو کہتا تھا یہ غلط شاٹ کھیلنے جا رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہتا تھا اس سے عمران خان مقبول ترین لیڈر بن جائے گا, اور یہ سارے نمک کی کان میں لگ جائیں گے. بالکل ویسے ہی ہوا ہے. جی پارلیمنٹ میں پہلی مرتبہ امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگا. عمران خان کو یا پاکستان کو کوئی معاشی نقصان؟ دیکھیں, مجھے نہیں پتا لگا یا نہیں لگا, پارلیمنٹ نعروں کی جگہ نہیں ہے, لیکن پاکستان میں یہ نعرہ جو ہے سکولوں سے لگتا آ رہا ہے, گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو, امریکہ کے خلاف لگتا آ رہا ہے جی. کوئی پاکستان میں نعرہ نہیں بدلا. ووٹیں جس کو مرضی دیں, نعرہ تو یہ لگتا ہی آ رہا ہے. شیخ صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اگر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے 2018 میں پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن ون کیا تھا ویسی ہی 2018 سے بہت زیادہ ووٹوں سے ون کرے گی پی ٹی آئی. میاں صاحب کو میں نے آج بھی کہا, پاسپورٹ حاضر ہے, آئیں. وہ بیمار ہو گئے, اللہ ہی رحم کرے, اب تو ہو ہی جانا ہے ہم نے. اگر ظاہر ہے تھوڑے سے دن وہ تو تیار بیٹھے تھے, انہوں نے ٹکٹ بنوائی ہوئی تھی کہ یہاں سے جدہ جائیں گے, جدہ سے پاکستان آئیں گے. ساگ ڈار بھی ناتی توتی, پنجابی میں سنا ناتی توتی مکھی بہ گئی,
نواز شریف اور اسحاق ڈار سے یہی ہوا ہے کہ نہاتی دھوتی مکھی بہ گئی. آئیں جناب آپ کا تھوڑے دن قید کاٹ. یہ اسی طرح سعودی عرب کی وہی اسٹریٹجی دہرائی جانے والی تھی. باقی اللہ کو پتہ ہے، غیب کا ملک، غیب کا فیصلہ تو اللہ جانتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. اس وقت کو قوم میں بہت زبردست خوشی کی لہر ہے کہ عمران خان 15 دن اور وزیر اعظم رہیں گے اور 90 دن بعد الیکشن ہو گیا. رائٹ، تھینک یو. خان صاحب. کافی سارے لوگ پر امید ہے کہ میں صدر بنوں گا، میں وزیر اعظم بنوں گا، میں وزیر داخلہ بنوں گا. ان کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ اور موجودہ صورتحال میں ماشاء اللہ کا خطرہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں، سیاست میں اب ماشاء اللہ کے حالات نہیں ہیں، لیکن پاکستان کی عظیم فوج ہے، ان کی سب طرف نظر ہوتی ہے. کل آپ دیکھیں کہ اس ریڈ زون کو یہ چیری بلاسم جا کے اسلام آباد کی ان کی ٹیم ملی اور 9,000 لوگوں کو 2,000 رینجرز بلائے ہیں، 2,000 ایف سی بلائی ہے، 1,000 کانسٹیبلری بنائی ہے اور 9,000 پولیس. 20,000 بندے ہم نے 172 آدمیوں کے لیے بلائے ہیں کہ تاکہ کل یہ کوئی نہ کہے کہ ان کو اٹھا کے کوئی لے گیا تھا. یہ علیحدہ گل ہے کہ اسپیکر کی رولنگ نے ان سب پہ پانی پھیر دیا. جو انہوں نے تیاری کی تھی کہ میں صدر بنوں گا، ٹھس تیاری کیا کی تھی؟ دیکھیں نا، میرے محلے میں ایک پاگل پھیلتا ہے لال ویلی کے آگے. آپ کبھی آئے نا تو شام کا صدر آ گیا جی، صدر آ گیا جی. خواہش ہو، دیکھیں نا، کئی ٹریفک سے بیچارے ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان چوکوں میں ہی رہتے ہیں. یہ سارے چلے ہوئے کارتوس ہیں. میں آپ کو پچھلے 4 سال سے کہہ رہا تھا کہ نون لیگ اقتدار میں نہیں آتی. اصل مسئلہ آصف زرداری کا ہے، اس کی سوچوں پہ بھی پانی پھر گیا ہے. اور فضل الرحمان صاحب کا تو یہ مہینہ ٹھیک ہے، تراویحیں شراویاں پڑھائیں گے.